کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ ناظرین اکرام، پروگرام نعت زندگی ہے اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ نعت زندگی ہے کہ اس سفر میں ایک تسلسل کے ساتھ ہم ان بزرگوں کا ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں کہ نعت جن کی زندگی کا حوالہ بنی، اور آج بھی جب ان کا نام لیا جاتا ہے، آج بھی جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے، تو نعت کے کچھ ایسے اشعار جو کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود، کئی سال گزر جانے کے باوجود آج بھی ہمارے ذہن کو تر و تازہ کر دیتے ہیں اور ہمارے دل میں سوز اور گداز کی وہ کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کئی بار کوئی شعر ایسا ہوتا ہے، اس شعر کے اندر کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جب ہم اس کو سنتے ہیں تو ہمارے دل کے تار چھڑ جاتے ہیں۔ آج جس شخصیت کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یقیناً اس مختصر وقت میں ان کی شخصیت کا، ان کے کام کا اور ان کے دیگر فنی محاسن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ان کا نام ذہن میں آتے ہی ہمارے دل کے تار چھڑ جاتے ہیں، اور وہ ہستی ہیں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے نام کو کون نہیں جانتا، ان کے کام کو، ان کے کلام کو، اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے سما کے حوالے سے، موسیقی کے حوالے سے، اور پھر کلام کے حوالے سے ان کی جو خوبصورت ان کی غزلیات ہیں اور نعتیہ غزلیات ہیں، تصوف پہ خاص طور پہ ان کا جو کام ہے اس کا اگر ہم ذکر کرتے چلے جائیں تو ان کی ایک ایک شاعری کے ایک ایک محاسن پہ اگر ہم گفتگو کرتے چلے جائیں تو بہت سا وقت اس کے لیے درکار ہے۔ بہت ساری خوبصورت نعتیں، بہت سارے خوبصورت کلام، اور خاص طور پہ سما کی محافل میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو بہت اہمیت حاصل رہی ہمیشہ سے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو ان کی ایک نعت زبان زد عام ہے، اور اس نعت کے اندر جو کیفیت ہے، اس کلام کے اندر جس کیفیت کو انہوں نے نظم کیا ہے، وہ آج بھی جب ہم سنتے ہیں اور اس کو محسوس کرتے ہیں تو پھر ان کی جو باطنی کیفیت ہے، ان کے جو روحانی مقامات ہیں، ان کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور شعر جب تک ڈوب کر نہ کہا جائے اور ڈوبا بھی اس حد تک نہ جائے کہ اس کیفیت کو اپنے اوپر وارد نہ کر لیا جائے جس میں ڈوب کر وہ کیفیت انسان میں وارد ہوتی ہے، اور اس کیفیت کے اظہار میں پھر شعر وارد ہوتا ہے، تو وہ نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، یہ کلام کسے یاد نہیں، اور جب بھی یہ سنا جاتا ہے اس کے اندر جو کیفیت موجود ہے اس کا جب ہم سنتے ہیں تو پھر وہ کیفیت ہمیں اپنے اندر اترتی محسوس ہوتی ہے، اور شاعر کے ہاں جو ان الفاظ کا انتخاب کیا ہے، بلکہ جو منظر کشی کی ہے اس کلام کے اندر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کو ہم محسوس کرتے ہیں، اور آج بھی اس کو سن کر اور اس کے کلام کو کوئی بھی جب پڑھتا ہے تو ہمیں اپنے اندر وہ کیفیت اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بہت سارے ان کے شعری محاسن ہیں، شعروں کی خوبصورتیاں ہیں، کلام کے محاسن ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم بر صغیر کی فارسی نعت کا ذکر کرتے ہیں، اور جہاں پہ اس کے بعد پھر اس سے اردو کی نعت ارتقاء پذیر ہوئی، تو اس میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا بہت کنٹریبیوشن ہے، ان کے کلام کا، ان کی سوچ کا، ان کی فکر کا، اور پھر وہ بتدریج آگے بڑھتی ہوئی اردو نعت کی طرف ہمیں لے کے آتی ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شہاب الدین مہمرا، وہ فارسی کے جو ابتدائی شعراء ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کے ہاں بھی انہوں نے بھی قصیدے کی حیث میں نعت کو جب شامل کیا تو یہ ایک تسلسل کے ساتھ پھر آگے بڑھا، اور پھر حضرت امیر خسرو کے ہاں تو باقاعدہ جو غزل کی حیث میں جو نعت کہی گئی، جو تصوف پہ خاص طور پہ انہوں نے شعر کہے، وہ ان کی اپنی ایک مثال، اور پھر ان کا اپنے شیخ کے ساتھ جو تعلق تھا اس کا ذکر کیا جائے اور کسے وہ معلوم نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، یہ جس نعت کا میں نے ذکر کیا
آج بھی جب سماع کی صورت میں یا ویسے بھی کسی صورت میں ہم اس کو سنتے ہیں تو کیا ہمارے اندر کیفیت محسوس ہوتی ہے. آپ بھی سماعت کیجئے کہ نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم. نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم. بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے. پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے. سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. رقیباں گوش بر آواز او در ناز و من ترساں. سخن گفتم چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم. اور یہ حاصل کلام شعر، اور آپ اس شعر کو جہاں بھی سنتے ہیں اس شعر کے اندر جو جس مقام کا ذکر کیا گیا ہے، جس کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو محسوس کرتے ہوئے اس شعر کو سماعت کیجئے کہ خدا خود میر مجلس بود. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو. محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. یہ نعت ہم جب بھی سنتے ہیں، اس کلام کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ یہ جس مقطع کا میں نے ذکر کیا کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو. محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. کیا اس پورے کلام کے اندر کیفیات کو بیان کیا ہے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ہم اسی تسلسل کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان ہستیوں کا جن کا کلام آج بھی ہمارے دلوں میں وہ محبت کا نور پیدا کر دیتا ہے جس کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز ثنا خان تشریف فرما ہوتے ہیں. ایک وقفے پہ آپ سے اجازت لینی ہے، واپس آتے ہیں تو پھر آپ سے ان کا تعارف کرواتے ہیں. یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیے. قرآن کو حجت ماننا ہے تو جو ڈیفینیشن قرآن نے دی ہے پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا ہو. شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے مختلف اسلامی موضوعات پر علمی، تحقیقی، فکری، سائنسی اور عسکری خطابات کا نیا سلسلہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. اللہ کی ہدایت کے تحت آقا ارشاد فرما رہے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے وہ حدیث میں ہے، وہ بھی وہی ہے. تو مومن ہوتے تو تم یہ راز جانتے کہ رسول کا فیصلہ ہی خدا کا فیصلہ ہے. علمی اور فکری تقاریر ہر پیر سے ہفتہ رات 9 بجے. ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر، اور پروگرام نعت زندگی ہے، اور اس میں آج ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، آپ کے، ہمارے، ہم سب کے پسندیدہ جناب قاری شاہد محمود صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ قاری صاحب، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ آپ کو سننا اور آپ کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگتا ہے. بلا تاخیر میں چاہوں گا کہ کلام سے آغاز کرتے ہیں. پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. حشر میں کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. ہم گناہگاروں
اللہ سبحان اللہ. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. ہم گناہگاروں کو خود کو ناموس سے محمد پہ جو قربان کرے، خود کو ناموس سے محمد پہ جو قربان کرے، خلد کے والیو وارث وہ جیالے ہوں گے، خلد کے والیو وارث وہ جیالے ہوں گے. ہم گناہگاروں کو جنتی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین، جنتی وہ ہیں جنہیں کی شفاعت پہ یقین، اور وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے. ہم گناہگاروں کو آخری شعر شافعِ حشر کی رحمت انہیں دھو ڈالے گی، شافعِ حشر کی رحمت انہیں دھو ڈالے گی، جو ورق نامۂ اعمال کے کالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں
سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب پیر نصیر الدین نصیر گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت کلام حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سروے بھائی. وعلیکم السلام جناب, خوش آمدید کہتے ہیں. کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟ سروے میں مدثر بات کر رہا ہوں راولپنڈی ایئرپورٹ سے. جی جناب. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت پیارا چل رہا ہے اور قاری شاہد صاحب ہمارے موسٹ فیوریٹ آف دا فیوریٹ ماشاءاللہ آج پروگرام میں, اور بڑی خوشی ہو رہی ہے ان کو دیکھ کر. فرمائش جناب کر دیجئے, کیا سننا چاہیں گے؟ جی ان سے سننا چاہیں گے جو جب یہ نعت پڑھنا شروع ہوئے تھے تو ان کی جو سب سے پہلی نعت انہوں نے پڑھی تھی آج وہ سنا دیں. اچھا چلیں جی, کوشش کرتے ہیں جناب کہ اگر قاری صاحب کو یاد ہو. اور سب سے پہلی نعت قاری صاحب کب آغاز ہوا, جب آپ کو محسوس ہوا نعت پڑھنا چاہیے, نعت پڑھی گئی, گھر کے ماحول سے متاثر ہوئے, اساتذہ سے متاثر ہوئے, کب نعت آپ کو یاد ہو کہ کب پڑھنا شروع کی؟ یہ اصل میں میری فیملی کیونکہ مذہبی گھرانہ ہے سارا, والد صاحب میرے قاری ہیں, تو والدہ بھی جو گھروں میں میلاد وغیرہ ہوتا تھا اس میں پڑھتی ہیں. صحیح صحیح. باقی سسٹرز بھی حافظہ ہیں, قاریہ ہیں, بھائی بھی حافظ. گھر کے ماحول سے ہے یعنی نعت جو ہے وہ آپ کو ملی. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان محسوس کرتا ہے زندگی میں, جب آگے بڑھتا ہے, بچپن میں شوق ہوتا ہے, گھر کے ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے, لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھے اب اس فن کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے. وہ کون سا لمحہ تھا؟ یہ جو باقاعدہ طور پہ نعت میں میرا سلسلہ ہوا وہ 92 سے ہے. 92 سے؟ جی 92 سے. اس سے پہلے مطلب 6 کلاس میں آغاز ہو گیا, اسکول دور میں جیسے وہ ایک بزم ادب کا پروگرام ہوتا ہے, تلاوت بھی میں کرتا تھا, نعت بھی پڑھتا تھا, کلام اقبال بھی, سارے جو بھی وہ ہوتا ہے سارا کچھ میں کرتا تھا. اچھا, بچپن کا کوئی اب فرمائش بھی آئی ہے تو جب ابتدا میں کچھ چیزیں پڑھی ہوں, وقفے پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا وقت ہے, تو اگر کچھ 2-3 اشعار سنا دیں اور بچپن کی یاد بھی تازہ ہو جائے, اور اگر ذہن میں آئے تو 2-3 شعر سنا دیجیے. تو ایک نعت کے 2 شعر سنا دیتا ہوں جو میں نے بچپن میں جی پڑھی ہے. ظہوری قصوری صاحب ماشاءاللہ رحمت اللہ علیہ, ان کا ایک کلام ہے. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا, میں لب کے لے آواں کتھوں, میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا, میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا, چہرہ تیرا روپ ونڈے ساری کائنات نوں, رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نوں. دو جگ قیدی تیری زلفاں دے جال دا, دو جگ قیدی تیری زلفاں دے جال دا, میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا, میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں, تو تے کتھے تیریاں غلاماں دا جواب نہیں. حوراں نوں تو روپ ونڈے, حوراں نوں تو روپ ونڈے حبشی بلال دا, حوراں نوں تو روپ ونڈے حبشی بلال دا, میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا, میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. کیا بات ہے,
اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، ساریاں تو وڈا نعت خان تے قرآن ہے، صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ جناب الحاج محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور زمانہ اور شعر آفاق کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، ہم سب سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب قاری شاہد محمود صاحب سے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے جناب کون کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟ جی افتخار حسین لاہور سے بول رہا ہوں جناب فرمائیے کیا فرمائش کریں گے جناب، کیا کہیں گے؟ سر شاہد صاحب سے کوئی منصور کوئی یہ طالب ہے جی کوئی منصور کوئی بن کے۔ اچھا جناب، کوئی بہت شکریہ جناب، آپ ہمارے ساتھ رہے اور قاری صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیا انہوں نے کچھ لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں، ٹھیک، ان کو پتا ہے کہ جلدی جلدی فرمائش بتانی جی جی بالکل بالکل، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور مختلف نوعیت کی کالز ہوتی ہیں اور ان سے فرمائش بھی ہوتی ہے، اور ویسے ان کو شوق ہوتا ہے کہ جو ثنا خان آئے ہیں یا پروگرام میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں۔ آغاز کا ہم نے ذکر کیا جی جی جس پہ آپ نے بہت خوبصورت نعت بھی پڑھی ہے۔ کالر ہمارے ساتھ اور ہیں، دیکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب خوش آمدید کہتے ہیں جناب، کون کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟ غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے، اور ذکر ہم کر رہے تھے آغاز کا، اور اس میں قبلہ ظہوری صاحب کی بہت معروف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے بھی شوق ہوتا ہے، تو اس زمانے میں جس زمانے میں نعت شروع کی، کن کن لوگوں کو دیکھ کے انسپائر ہوئے، کن کن کو دیکھ کے شوق ہوا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ پڑھ تو میں بچپن سے ہی رہا ہوں، ٹھیک، وہ تو پھر آہستہ آہستہ جب محفلوں میں جانا شروع کیا تو بہت سارے نام ہیں، وہ اس دور میں اختر صدیدی صاحب صحیح، رحمۃ اللہ علیہ، ظہوری قصوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سائی وال میں مدینہ مسجد میں ٹھیک، بہت محفل اچھی بہت محفل بڑی ہوتی تھی، بالکل، وہ مجلس حسان کے جی، جو بالکل۔ قبلہ ظہوری صاحب نے بنائی تھی، تو جتنے بھی الحاج شبیر گوندل صاحب جو میرے استاد بھی ہیں، صحیح، اور شہباز قمر فیدی صاحب، وہاں پہ جتنے بھی ثنا خان آتے تھے سب کو سنتا تھا، سب سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اور یقیناً ایک محبت کی فضا ہے حضور کے ذکر کے حوالے سے دوستوں کے۔ آپ کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ غالباً شعیب میر بول رہا ہوں۔ جی جناب فرمائیے اور فرمائش کر دیجیے، غالباً آپ کی ٹیلی ویژن کی آواز آن ہے اور ہماری آواز دیر سے پہنچ رہی ہے۔ قاری صاحب سے بات کریں گے۔ جی قاری صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ فرمائیے۔ قاری صاحب کوئی منصور کوئی بن کے سوال دیا ہے۔ ٹھیک ہے اچھا جی، جناب، بہت شکریہ انشاءاللہ۔ جناب، بہت شکریہ۔ اچھا قاری صاحب، ہم اسی بات کا تسلسل جو ہے اس کو جوڑتے ہیں، بلکہ پچھلے دنوں ایک حادثہ بھی آپ کو پیش آیا، اور دن رات سفر میں آپ رہتے ہیں حضور کے ذکر کے ساتھ، جو منسلک جتنے بھی ہمارے احباب ہیں دن رات سفر کرتے ہیں، جی جی، اور اس سفر میں ظاہر ہے کہ بہت سارے معاملات اور مسائل بھی پیش آتے ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک وقفے کا وقت ہوا ہے اور ابھی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ محبت کا نشان صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، شرم مردوں سے خوب ہے مگر عورتوں سے خوب تر ہے۔ جی ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ پروگرام نعت زندگی ہے، قاری شاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے، اور غالباً اس حادثے کے بعد پہلی بار آپ کیو ٹی وی کے پروگرام میں خاص طور پہ نعت زندگی میں تشریف لائے ہیں۔ جی پہلی دفعہ بہت سارے دوست جو ہے وہ ظاہر پریشان تھے، اور دنیا بھر میں آپ کو جو سنتے ہیں ان کو بھی پریشانی لاحق تھی، تو میں دعائیں بھی دوستوں نے بہت ساری کی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیونکہ میں پہلے رمضان شریف میں آیا تھا، اس کے بعد اب آیا ہوں، صحیح پھر حادثہ بھی ہوا، تو آج مجھے نعت زندگی ہے کہ مطلب پتہ چل گیا صحیح کہ نعت واقعی زندگی ہے، الحمدللہ، کہ اگر بندہ حضور کا ذکر دل سے کرتا ہے تو کسی مشکل میں بھی ہو اس کو موت نہیں ملے گی، زندگی ملے گی۔ بے شک بے شک۔ تو اس حادثے سے الحمدللہ میرے مرشد بلکہ پاک نعت کی تو دعا، ایسی جب ہم ذکر شروع میں کرتے آ رہے ہیں تو جو لوگ آج دنیا پہ نہیں ہیں ان کا بھی ذکر نعت کے حوالے سے ہو رہا ہے، تو پھر زندگی کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ نعت تو دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت، ان کا ذکر، ان کی آواز اسی طرح سے گونجتی رہتی ہے۔ بسم اللہ۔ جی میں ایک کلام پیش کرتا ہوں ناصر شاہ صاحب کا، جی بسم اللہ۔ مختصر ہی اب
میں تو سیاہکار تھا، اچھوں میں آ گیا، میں تو سیاہکار تھا، اچھوں میں آ گیا، جب نام میرا آپ کے منگتوں میں آ گیا، جب نام میرا آپ کے منگتوں میں آ گیا، اور جس دن سے پڑھ رہا ہوں نعت رسول پاک، اڑ کر زمین سے عرش کی باہوں میں آ گیا، اور ناصر یہ سارا فیض ہے مدح حضور کا، کہ چھوٹا سا نام بھی بڑے ناموں میں آ گیا۔ اور ایک فرمائش تھی جو وہ میں جلدی پیش کرتا ہوں۔ کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، اور ہو میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں کو، ہو میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں ان کو، چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے، چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے، اور ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں، ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں، کہ ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے، ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، اور ان کا جلوہ تو ہے موجود یہاں بھی، لیکن ان کا جلوہ ان کا جلوہ تو ہے موجود یہاں بھی، لیکن کوئی لے کر تو نظر دیکھنے والی آئے، کوئی لے کر تو نظر دیکھنے
دیکھنے والی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے۔ واہ واہ واہ، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ثنا خان جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور وہاں سے لوٹ کے جب آتا ہے، قاری شاہد صاحب جب وہاں گئے ہیں تو کیا کیفیت محسوس کی؟ اشعار میں پیش کر دیتا ہوں، بسم اللہ۔ آنکھوں کو وہ پرکیف نظارے نہیں بھولے، آنکھوں کو وہ پرکیف نظارے نہیں بھولے، آنکھوں کو وہ پرکیف نظارے نہیں بھولے۔ وہ دن جو مدینے میں گزارے نہیں بھولے، وہ دن جو مدینے میں گزارے نہیں بھولے۔ کیا بات ہے، کیا اچھے شعر کے ساتھ آپ نے ترجمانی کی، اپنے جذبات کی، اور گفتگو سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا، اور نعت کا بھی شعر آپ نے ماشاءاللہ سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ نعت کے انتخاب میں کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں؟ شعراء کو خاص طور پہ پڑھتے ہیں یا ان سے کلام لکھواتے ہیں، یا بحر کو پہلے سلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد کلام لکھتے ہیں؟ کیسے انتخاب ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بحر میں بتا کے کلام لکھوا لیتا ہوں۔ میں نے صاحب کو پڑھا ہے، صحیح، یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا نام ہو وہی اچھا لکھ سکتا ہے، حضور کا کسی پہ بھی کرم ہو سکتا ہے۔ تو میں شاعری پڑھتا ہوں، اگر مجھے محسوس ہو کہ اس نے بڑے درد سے، محبت سے، وہ کوئی بھی ہو، نام اس کا کچھ بھی ہو، صحیح، میں کلام دیکھتا ہوں کہ اس نے کس شوق سے لکھا۔ کلام دیکھتے ہیں، نام نہیں دیکھتے؟ نام نہیں دیکھتے، ٹھیک۔ کلام اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جتنے بھی ثنا خان حضور کے دن رات سفر کرتے ہیں، عشاقان رسول کے دلوں کو گرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پوری امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے، اور آخر میں ہم آپ سے آپ کی پسند کا ایک کلام جو ہے وہ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سب کا بے حد شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، حضور کے ذکر کے ساتھ وابستہ رکھے، اور اس ذکر کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو، قیامت تک ہمارے آنے والی نسلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ زندہ رکھے، اور اسی سے دنیا سے لے کے جائے۔ چند اشعار آپ کی خدمت میں اجازت کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ خوشبو حریم جاں میں بساتی ہے ان کی نعت، خوشبو حریم جاں میں بساتی ہے ان کی نعت، منظر نئی رتوں کے دکھاتی ہے ان کی نعت، منظر نئی رتوں کے دکھاتی ہے ان کی نعت، رہتی ہے صبح و شام حضوری کی جستجو، رہتی ہے صبح و شام حضوری کی جستجو، اس جستجو کو اور بڑھاتی ہے ان کی نعت، اس جستجو کو اور بڑھاتی ہے ان کی نعت، اور پاتا ہوں خود کو میں در اقدس کے سامنے، پاتا ہوں خود کو میں در اقدس کے سامنے، پچھلے پہر جب آ کے جگاتی ہے ان کی نعت، اور محفل میں ان کی اس لیے مہکے ہوئے ہیں ہم، سرور دلوں میں پھول کھلاتی ہے ان کی نعت۔ میزبان سرور نقشبندی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد حاجی عبدالرزاق صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور دو شعر انہی کے لیے میں پیش کرتا ہوں۔ روک لیتی ہے
آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا کہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹل